اخلاق نبوی پچھلے پارے کے ساتھ ملا کر اور اس پارے کے ساتھ ملا کر بہت ہی خوبصورت آج کی سٹوری ہے۔ آؤ سب جابر کے گھر چلیں۔ تھوڑا سا اس کے ساتھ پارے کو بھی لے لیتے ہیں کہ پارے کے اینڈ پہ سورۃ احزاب شروع ہو چکی ہے 21ویں پارے میں، اور سورۃ احزاب کا ایک مین انگریڈینٹ غزوہ خندق ہے۔ اسی غزوہ خندق کے دوران ایک واقعہ پیش آیا، آئیے سنیے۔ غزوہ خندق کے دوران خندق کی کھدائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود حصہ لیا۔ یہ زمانہ ایسا تھا کہ صحابہ کرام کے ہاں فقر اور فاقہ تھا، بعض وقت پورا دن کھائے پیے بغیر گزر جاتا۔ اس کے باوجود ذرا اس کو ہائی لائٹ کریے، اور جن کو روزہ آنے سے روک لے یا روزے کی وجہ سے نکاحت ہو اور جو گھر میں بھی نہ بیٹھ سکیں یا کوئی بھی سچویشن، وہ اپنے اوپر لیں، دوسروں پہ نہیں۔ میں اپنے اوپر لے کے کہوں کہ صحابہ کو بھوک لگی ہوتی تھی، فاقے تھے، اس کے باوجود بڑے جوش اور خروش سے خندق کی کھدائی کر رہے تھے، مٹی اٹھا کر خندق کے کناروں کو مضبوط بنا رہے تھے اور رجزیہ شعر پڑھ رہے تھے، سافٹننگ ہارٹس، دل کو جو نرم کرتے ہیں۔ آپ کے میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کھانے بہت کھا لیں تو نیند آنے لگتی ہے، تو سو جاتے ہیں، تو ہماری نمازیں مس ہو جاتی، ہمارا کورس مس ہو جاتا، کلاس مس ہو جاتی، ہمارا پارا رہ جاتا۔ اور کبھی ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے اور نکاحت ہو رہی ہے، بی پی لو ہو گئے تو نہیں، تو کام کب ہوگا؟ کبھی ہم صحت مند ہوتے ہیں تو گھر کے کام بھاگ دوڑ کے کر رہے ہوتے ہیں، پوری دنیا کے لوگوں کو سامنے رکھ کے کہہ رہی ہوں، ہر ایک کے اپنے مختلف عذر ہیں۔ اللہ سے ایک دعا کریے آج کہ اللہ میرے سارے عذر دور کر کے مجھے جو نیت میں نے کی ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ صحابہ نہ صرف یہ کہ کام کرتے تھے بلکہ انجوائے کرتے تھے، جس کو آپ آج کہتے ہیں لو یور ورک۔ تو عبداللہ بن رواحہ خندق کی کھدائی کے دوران ایک شعر پڑھ رہے تھے، اللہم لولا انتا مہتدینا، اے اللہ تو اگر ہمیں ہدایت نہ دیتا، ایک اس کا ترجمہ یہ، اور ایک یہ کہ اللہ اگر تو نہ ہوتا تو مہتدینا، تو ہم ہدایت ہی نہ پاتے، ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم صدقہ کرتے اور نہ نمازیں پڑھتے، یعنی اللہ تیری ذات، تیری وجہ سے آج ہم ہدایت پہ ہیں، صدقہ دے رہے ہیں اور نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ آج آپ اپنے کسی ایسے ساتھی کو سوچئے جو آپ کو قرآن کلاس میں لے آئیں، اور اس کے بعد پھر آپ کی زندگی میں نیکیوں کے سلسلے شروع ہو گئے، تو آپ اس کو دعا دیجئے کہ اے میری دوست، اے میری بہن، اے میری کزن جو بھی ہے، شکریہ آپ کے بتانے سے جس رستے پہ میں آئی، دن بدن میری نمازیں ٹھیک ہو گئیں۔ پڑھتے تو ہم پہلے بھی تھے، کئی نہیں بھی پڑھتے تھے۔ آپ یہاں بیٹھ کے سن رہی ہیں اس وقت، مجھے تو آپ سب دکھ رہے ہیں نا ماشاءاللہ اتنے لوگ۔ آپ کے پیچھے کون کون تھا جس نے کبھی آپ کو چلے اسی دورے قرآن کی دعوت دی، اور آپ کو تھا کہ صرف آن سائٹ پہ آپ لمیٹڈ لوگوں کو اجازت ملی ہے؟ بہت خوش قسمت ہے۔ جیسے آج اعتکاف کرنے لئے کتنے ہیں، پرمٹ نہیں ملے گا، مدینہ میں جانا ہے، مکہ میں جانا ہے، دیٹس اٹ۔ تو لاکھوں لوگوں کی خواہش ہوگی نا کہ ہم ادھر اعتکاف بیٹھے، نہیں ملی، تو آپ ان چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں۔ آپ کو تو شکر کرنا چاہیے، اور آپ اس پہ اگر خوش ہوں گے اللہ اس نعمت کو اور بڑھا دے گا۔ جو گھر سے ساتھ سنتے ہیں وہ بھی ان کی خوش نصیبی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہیں رات ہے اس وقت، کہیں دن ہے، کہیں صبح، ہم 24 گھنٹے کا ٹائم میچ تو نہیں کر سکتے نا، کہیں صبح کا ٹائم، کہیں دن کا ٹائم، کہیں دوپہر، کہیں رات۔ اور یہی اذان کا حکم ہے کہ اس میں 24 گھنٹے اللہ کا نام اور رسول کا نام لیا جاتا رہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اپنے آپ کو جتنا زیادہ آپ ان چیزوں میں رکھیں گے نا، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ چنے ہوئے ہیں، یو آر ایلیٹ۔ اور میں اکثر کہتی ہوں، میں جہاں جاتی ہوں میرے پاس ایلیٹ آتی ہے۔ ایلیٹ کون ہوتا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ 3 لوگ اللہ کی رحمتوں میں، باقی ساری دنیا رحمتوں سے دور ہے، اور وہ العالم والمتعلم ومن ولاہ، عالم علم دینے والا، متعلم علم لینے والا، اور جو اس پہ خرچ کر رہا ہے، جو اس کی ولایت کر رہا ہے، جو ٹیک کیئر کر رہا ہے، جو چیزوں کی فکر کر رہا ہے، پانی ہے کہ نہیں، کھانا ہے کہ نہیں، ادھر کیا کرنا ہے۔ تو خوش قسمت ہے ہم سب، اور ہم تینوں میں سے کسی ایک کیٹیگری میں تو آتے ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں تینوں کیٹیگریز میں کر دے، اور ہم بہترین طریقے سے ان نعمتوں کا فائدہ اٹھا سکیں۔ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے نعمتیں دی ہیں، فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ، وہ حدیث پہ عمل کرتے ہوئے لیں گے، تو صحابہ کرام اشعار کو لمبا کر کے پڑھتے،
اس سے ساتھیوں میں اور جوش و خروش آ جاتا، وہ اور جوش کے ساتھ کام کرتے اور زمین کو کھود رہے ہوتے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ فوجی جو ہوتے ہیں نا، ان کو گرمانے کے لیے جو کمانڈر ہے نا، وہ ایک دم آواز لگاتا ہے، ہوشیار، ایک دم الرٹ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے دور میں کئی ایسے کوڈ ورڈز رکھے ہوئے تھے، لا ینصرون، اور اسی طرح سے مختلف جنگوں میں مختلف تھے۔ تو بہرحال صحابہ خندق کھود رہے تھے، آبر میں تو وہ نہیں کھود رہے۔ کبھی کسی کو اٹھ کے آنا مشکل لگے، نیند چھوڑنا مشکل لگے، کچھ بھی لگے نا، تو کہا کرے وہاں بھی تو جا کے بیٹھنا، وہاں سو جائیں آپ۔ بلکہ جو قرآن کلاس میں سوتے ہیں نا، تو کوئی دوسرا اس کو کہنے لگے نا اٹھو، تو میں نے اشارے سے کہتی ہوں نہ کرے، سونے دیں، یہ تو عبادت میں ہے۔ تو یہ جو کام ہوتا ہے نا، یہ جوش کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ ٹھنڈے رہیں گے، اللہ کا معاملہ بھی آپ کے ساتھ ٹھنڈا رہے گا۔ آپ گرم جوشی دکھائیں گے، اللہ بھی آپ کے ساتھ معاملہ گرم جوشی کا کر دے گا۔ اچانک ایک اور صحابی تھے، وہ شعر پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نحن الذین بایعوا محمد علی الاسلام ما بقینا ابدا، ہم تو وہ لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر چکے ہیں کہ جب تک جان میں جان ہے اسلام پر ثابت قدم رہیں گے۔ کیا بات ہے! یہ کمٹمنٹ، یہ پلیج لے کے ہی کام ہوتا ہے، کچا پکا کام نہیں ہوتا۔ اس لیے کہا کہ جس کو آنا ہے صرف اس کا نام لکھا جائے گا، ایک ایک کرسی قیمتی ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم آئیں گے، آپ نے نام لکھا دیا، اگلے دن آپ آتے نہیں، ہم کئی لوگوں کو منع کر دیں گے، سوری روم فل ہو چکا ہے۔ تو آپ نے اس کرسی پہ بھی ظلم کیا اور آنے والے پہ بھی ظلم کیا۔ تو زندگی میں نا کمٹمنٹ سیکھیے۔ اور صحابہ کرام کر کیا رہے تھے وہاں؟ جہاد۔ ذرا دشمن کا مقابلہ اور جہاد کی بھی اعلیٰ ترین قسم قتال، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام۔ اسی طرح ایک روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض جگہ صحابہ نے یہ بھی کہا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد۔ وہ جہاد کو اتنا انجوائے کرتے تھے، ہمیں رونا پڑ جاتا ہے جہاد کے لفظ سے، جان نکل جاتی ہے۔ ہمارا دیکھا تھا ساتھ وہ ایمرجنسی کٹ لے کر جائے، اگر کبھی میدان جنگ میں بھی گئے کہ کہیں ماری نہ جائے۔ وہ کہتا ہے نا کہ دل تو چاہتا ہے شہید ہونے کے، پر سنا ہے کہ جان سے مار دیتے ہیں۔ خودکشی تو کرنے گئے لیکن ساتھ کھانا لے گئے، ٹرین کے نیچے آنا جی، تو کھانا کے لیے کہا اگر ٹرین لیٹ ہوگی تو کیا کھائیں گے؟ ہم تو ایسے لوگ ہیں، ہماری تو پوری زندگی کھانے پینے پہ چلتی ہے۔ واللہ جو میں دیکھتی ہوں سارے دن رات کا جو بڑا حصہ عورتوں اور مردوں کا یا بردرز اور سسٹرز کا نا، وہ کھانے کے گرد گھومتا ہے، خریدنے سے لے کے، پکانے سے لے کے، سمیٹنے سے لے کے، کھلانے تک۔ اللہ ان کا قبول بھی کرے، لیکن اس کو ایک لمٹ پہ رکھنا ہوگا۔ ہمیں اپنی نسلوں کو وادی تیہ کی میدان کی طرح پالنا ہوگا۔ ہر خواہش اگر ان کی پوری کر دیں گے تو ان کو تو پھر بالکل ہی کہیں جا کر اگر بھوکا رہنا پڑ گیا تو پریشان ہو جائیں گے۔ اور یہ جو دور ہے نا امت مسلمہ کا، یہ صدی، یہ وہ تیہ والی صدی ہے جو بنی اسرائیل کے 40 سال وادی تیہ کے تھے۔ خیر چلیے، صحابہ تو خوش تھے، نبی کیا کرتے ہیں؟ اب اخلاق کے نبی سنیے۔ جب ساتھیوں کو اتنی محبت سے کام کرتا بندہ دیکھتا ہے تو کتنا دل کھلتا ہے، یہ کوئی مجھ سے پوچھے۔ دنیا میں نے جہاں بھی جا کر دین کا کوئی چھوٹا سا پیغام دیا ہے، لانگ ٹرم یا شارٹ ٹرم، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے میری اس وقت جب میں ساتھیوں کو جوش سے کام کرتا دیکھتی ہوں۔ پہلے تو روم جائیں تو صاف ملتے ہیں، ظاہر ہے صاف کر کے گئے ہوتے ہیں، اور کلاس کے بعد سارا کچھ اٹھا کے صفائیاں ہو رہی، ویکیوم ہو رہے، موپ کیا جا رہا ہے، واش روم دھوئے جا رہے ہیں، اس کے اندر سے ٹریش نکالا جا رہا ہے۔ اب انڈیا اور پاکستان میں رہنے والے تو ہماری ان باتوں پہ ہنسیں گے، اچھا آپ ٹریش نکالتے ہیں؟ سعودی عرب کا مجھے پتا نہیں یہاں کیا سلسلہ ہے، لیکن باہر کی دنیا میں بہت لمیٹڈ میڈس کا تصور ہے۔ ناروے میں تو میں نے ایک آدھ دفعہ کے علاوہ کبھی میڈ دیکھی نہیں۔ ہاں امریکہ میں ہے ماشاءاللہ، لوگ $200 دے کے گھر صاف کراتے ہیں ہفتے میں ایک دن۔ کیا پتا چلا جسمانی کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ پھر میں ان کو دیکھتی ہوں، میں کہتی ہوں واہ، اصل اجر تو یہ لے جائیں گے، میں کیا بیٹھ کے کرتی ہوں؟ بیٹھ کے پڑھانا کیا بڑی بات ہے؟ کوئی بچوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی کھانے پکا رہا ہے۔ ہمارے اسکولوں میں آج تک جہاں بھی کام ہو رہا ہے ساتھی تن من دھن لگاتے ہیں، اسی کی برکت ہوتی ہے۔ یہ فضول خرچیاں جہاں ہوتی ہیں نا، وہاں لمیٹڈ کام ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کسی کو بھی اگر آپ کوئی کام کر دیتے ہیں، وہ مثال ہے کہ جیسے ہمارے کلچر میں تنخواہ کا تصور ہے تو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، امریکہ میں 40 آورز ویک کی جاب ہوتی ہے، تو وہ تو فوراً گھڑی دیکھے گا نا کہ میرے جانے کا ٹائم ہو رہا ہے، کیونکہ مجھے انہوں نے 8 گھنٹے کے لیے بلایا تھا، 7:30 ہو گیا، چلو بیگ شیگ سمیٹوں، اپنے کپڑے اکٹھے کروں، بس جو ہی گھڑی نے ٹک کیا 8ویں گھنٹے پہ نکل گئے۔ جہاں کام بے گنے ہوگا، بے حساب ہوگا، وہاں زیادہ ہوگا۔
ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں جی تھوڑا کر لیں، اچھا کر لیں، یہ کر لیں، تو پھر لمیٹڈ کر لیں۔ تو یہ ساری چیزیں صحابہ سے سیکھی ہم نے۔ کوئی وہاں ٹائم باؤنڈ چیز نہیں ہوتی تھی، رات کو بھی جانا پڑتا تھا، کبھی دن میں بھی جانا پڑتا تھا۔ جب نبی نے صحابہ کو دیکھا کہ میرے ساتھی کوئی آسانی جتلا رہے، کوئی رو نہیں رہے کہ آپ نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا، کہ آپ کیوں آئے، آپ کیوں نبی بنے، دیکھے ہماری تو زندگیاں جیرن ہو گئی۔ کیونکہ آپ کہتے نہیں، آپ کے دل میں بھی آئے گا نا تو اللہ یہ نعمت چھین لے گا آپ سے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ کی طرف سے یہ پکڑ ہوتی ہے۔ جب ہم کسی بھی نعمت کے اوپر ذرا سا پیچھے ہونے لگتے ہیں نا، اللہ ہم سے وہ نعمت 4 ہاتھ اور پیچھے کر لیتا ہے۔ بہانہ کوئی بھی بن جائے گا، بہانے سے مراد ریزن یعنی عذر کوئی بھی بن جائے گا۔ بیمار ہو سکتے ہیں، بچہ بیمار ہو گیا، بزرگ گھر میں جو تھے ان میں سے کسی کی طبیعت خراب ہو گئی، کوئی مہمان آ گیا، بہانہ کوئی بھی بن سکتا ہے۔ لیکن آپ کا میرا کام کیا ہے؟ خود کو کہیں کیا صحابہ اور نبی کی طرح میں اپنے اسلام کے اور دین کے اس کام کو، اپنے اس انصار اللہ بننے کو، اس والنٹیئر ورک کو انجوائے کرتی ہوں؟ کئی لوگ پہلے ایک ہی کام کرتے ہیں اور وہ گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے دفتروں میں اکثر ہم نے سنا ہے چائے پانی چل رہا ہے، چلو جی ٹائم پورا، وہ تھوڑا بہت کام کر کے اٹھ جائیں گے، کیونکہ جوابدہی کا احساس کوئی نہیں۔ حکومت کی جاب ہے، حکومت نے کون سا میں آ کے پوچھنا ہے۔ ہاتھ شعبہ ڈھیلا نہیں ہے، کسی کاؤنٹر پہ چلے جائیں، پہلے آپ کو 10-15 منٹ انتظار کرائیں گے، پھر کام ہوگا۔ لیکن جو دل سے کرتا ہے نا، وہ پیسے لے کے نہیں کر رہا ہے کہ نہیں اس کو کم مل رہا ہے کہ زیادہ مل رہا ہے، اس کے اندر کوالٹی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بھی شعر پڑھنے شروع کیے، یا وہی سورہ شعراء کا میسج یاد رکھیے کہ اچھا شعر اچھا ہوتا ہے۔ آپ صحابہ سے اچھے شعر سنتے بھی تھے، اور اس موقع پہ تو آپ کی زبان پہ کیا تھا؟ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ۔ اللہ اکبر، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یعنی یہ دنیا تو 4 دن کا کھیل ہے، تو کیا کر؟ فَاكْرُمِ الْأَنصَارَ وَالْمُهَاجِرُ، انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ اب دیکھیے صحابہ کرام اپنے کمانڈر ان چیف، اپنے محبوب پیارے رسول کی زبان سے یہ کلمات، یہ خوشخبری والے دعائیہ اشعار سنتے تو ان کے حوصلے بڑھ جاتے۔ کھدائی کے دوران چٹانیں بھی آتی کہ ساری زمین ہی تو پتھریلی تھی، چھوٹی موٹی چٹانوں کو صحابہ کرام خود توڑ لیتے۔ مگر ایک دن کیا ہوا؟ کھدائی کے دوران ایک بہت بھاری چٹان، جس کو اب راک کہہ لیں آج کی زبان میں، راستے میں آ گئی۔ صحابہ کرام نے ہر ممکن کوشش کی اس کو توڑنے کی، مگر وہ ٹوٹ ہی نہیں رہی۔ کھدائی کا کام تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، صحابہ کرام مل کر کوشش کر رہے تھے، مگر وہ چٹان بڑی مضبوط تھی۔ اب میدان جنگ میں جب کوئی مسئلہ یا رکاوٹ پیش آئے تو کدھر جاتے ہیں لوگ؟ کمانڈر کی طرف، جو چیف کمانڈر ہوتا ہے۔ یہاں کون تھے؟ خود موجود تھے، وہ بھی کھدائی کر رہے تھے۔ یعنی لکھیے لیڈر بن جانا یا کسی چیز میں انچارج بن جانا، اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ روب ڈال رہے ہیں کرسی میں لے کے، یہ کرو جلدی کرو، ایسے کیوں نہیں کیا، یہ کھدائی ٹھیک نہیں۔ صحابہ کے پیٹ پر 1 پتھر بندھا ہوا تھا، نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر تھے۔ یہ دین اتنے آرام سے نہیں ملتا، ناک کی لکیریں رگڑیں اور پھر بھی آپ کو اللہ دین کے قابل کر دے، شکر کیجئے، جان بچ گئی۔ یہ نازک مزاجی کے ساتھ، یہ نرمی کے ساتھ، یہ ڈھیلے پن کے ساتھ، یہ کیئرلیس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ نہیں ملتا۔ یہ وہی بات ہے کہ بلڈنگ بنے اور اس بلڈنگ کی بنیادوں میں کوئی پتھروں والی یہ سخت اینٹوں کی جگہ کوئی روڑے ڈال دو، 1 اینٹ ڈالیا، بتائیے بلڈنگ اتنی بڑی ماشاءاللہ جو یہ وہاں ہوتی، کلیپ ہو چکی ہوتی۔ بنیادوں میں جو لوگ ہیں، اور خاص طور پہ جو فرسٹ گروپ ہوتا ہے نا، وہ تو پتھر سیسا پہ لائی ہوئی دیوار کانم بنیانم مرصوص ہوتے ہیں، یہ ہم سورہ صف میں پڑھیں گے انشاءاللہ 28 پارے میں۔ پھر جمے ہوئے آرگنائز ٹھکے ہوئے لوگ ہیں۔ خیر اللہ کے نبی کو آ کر خبر دی گئی کہ جی فلاں جگہ ایک چٹان آ گئی ہے، اس سے کھدائی کا کام رک گیا۔ آپ نے کیا کہا ہوگا؟ ہائر کرتا ہوں کسی کو، بلاتا ہوں کسی کو، چلو چھوڑ دو، پھر نہیں ہونا تو نہیں کرتے، نہیں یہ کام بڑا مشکل ہے بھئی، ہماری تو جان پہ بننا، نہ انا نازلن، میں اس سے توڑنے کے لیے ابھی اترتا ہوں۔ یعنی آپ کہیں اونچی جگہ پہ تھے، کہا میں توڑتا ہوں۔ جابر بن عبداللہ جو اس قصے کو بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ بھوک کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے۔ ادھر ہماری یہ کیفیت ہے کہ ہم لوگوں نے 3 دن سے کوئی چیز نہیں کھائی۔ ذرا سوچئے، میں آپ امیجن نہیں کر سکتے ہیں، بس یقین کرنا پڑے گا ایسا ہوتا تھا کہ نہیں۔ اور اللہ کے رسول نے کدال ہاتھ میں لی،
بسم اللہ پڑھ کر چٹان پر ماری تو وہ بھور بھوری ریت کا ٹیلا سا بن گیا۔ کیا پتہ چلا؟ لکھیے، بڑے سے بڑا کام، ناممکن سے ناممکن کام ایک اسٹرانگ لیڈرشپ میں آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہاں وہ جملہ لکھ لیجیے، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ صحابہ سے وہ پتھر ہل ہی نہیں رہا، اور لیڈر کمانڈر کے ہاتھ میں آتے ہی وہ ایسے ہو گیا کہ وہ بھربھری ریت ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی بھی کسی پروجیکٹ کو امپاسبل نہ سمجھا کریں۔ یہ گول بہت بڑا، یہ نہیں ہوگا، یہ تو عجیب ہے، یہ ریئل ہے، یہ زیرو جو لگے ہوئے یہ صحیح زیرو لگے ہیں۔ ایک حقیقت بن کے آپ کے سامنے، ایک عمارت بن کے لوگوں کی ایک فوج تیار ہو جائے، یہ صرف اللہ کی مدد سے ہوتا ہے، اور ایسے ساتھیوں کی وجہ سے جو مشکلات کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، وہ ٹربل شوٹر ہوتے ہیں، وہ دینے والے ہوتے ہیں۔ آپ کسی پہ نظر کیوں لگاتے ہیں؟ کوئی کیا دے، کہتے پہلے ہمارا حصہ ڈالے۔ آپ کو انویسٹمنٹ اور خرچ کا فرق تو پتہ ہے نا؟ انویسٹر تو کہتا ہے اپنے یہ پرس میں جو آخری نوٹ ہے وہ بھی ڈال دوں، کیونکہ یہ کل یہ ایک کی بجائے دو کے نکلنے ہیں۔ دین کو صرف وہی لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو انویسٹر ہوتے ہیں، ان کے اپنی ذات میں مجھے اس سے کیا ملنا ہے، اور صحابہ اور نبی یہی آپ کو سکھا رہے ہیں۔ بلکہ روایات ہے، آپ پڑھتے ہیں سورہ آل عمران کی آیتوں میں، جہاں وہ آیتیں آتی ہیں اللہم مالک الملک تؤتی الملک، اللہ کے نبی نے ایک دفعہ کدال ماری تو آپ نے کہا مجھے روم کی چابیاں دکھائی گئیں، ایک دفعہ ماری کہا مجھے فارس کی چابیاں دکھائی گئیں۔ منافقین پاس کھڑے ہنس رہے ہیں، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، دیکھو واش روم میں تو جانے کی ان کے پاس اس وقت مہلت کوئی نہیں، اور خواب دیکھ رہے ہیں کیسر و کسریٰ کے۔ جی، خواب دیکھنے والا لیڈر ضروری ہوتا ہے، وہ لوگوں کو ڈریم دکھاتا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں اب آپ پیچھے ہو جائے ہم کر لیں گے۔ اور جہاں لیڈر یا بڑے یا فرنٹ ایج پہ آئے ہوئے لوگ ہی ڈیلے ڈالے ہوں تو کیا ہونا، گاڑی کا انجن ہی کمزور ہے تو سیٹیں آپ جتنی مرضی میموری فارم والی بنا لیں، کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ انجن ہوتے ہیں وہ لوگ جو فرنٹ پہ ہوتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو ایسی پرسنالٹی دی ہے، منوائیے اللہ سے کام، اللہ میں نے لینا ہے یہ کام، اللہ مجھے یہ کام چاہیے، آپ یہ کروائیے۔ اور یہ ہوا۔ اب ہوا کیا کہ جابر بن عبداللہ یہ سب دیکھ رہے تھے، خندق میں شریک جو صحابہ تھے۔ اب اگلا جملہ لکھیے جو آپ سب کو اچھا نہیں لگنا، لیکن میں بولوں گی کیونکہ لکھا ہوا ہے حدیث میں، اور یہ واقعہ جو ہے اس میں یہ بات آتی ہے۔ خندق میں شریک صحابہ کرام کے گھر جانے پر پابندی تھی، نو چھٹی، گھر نہیں جا سکتے، کیونکہ اسلام کو آپ کی ضرورت ہے، دین کے کام کی اس وقت ضرورت ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں جب مجھے سوٹ کرے گا میں آ جاؤں گی؟ گھر بیٹھو۔ اللہ کا یہ رویہ ہے آپ کے ساتھ، بیٹھو اب دیکھنا میں تمہیں آنے ہی نہیں دوں گا۔ وہ یاد کر لیجیے، پیچھے پڑھ کے آئے درہ قرآن میں، ایک وقت ہوتا ہے بندہ نہیں آتا، نخرے کرتا ہے ہماری زبان میں، اور پھر ایک وقت آتا ہے اللہ کہتا ہے اب میں نہیں آنے دینا تمہیں، تم گھر بیٹھو۔ آپ بھی تو کسی کو ایک دفعہ دعوت نامہ دیں گے، ایک بچے کی شادی کا کارڈ بھیجا وہ نہیں آئے، پھر اگلے سال دوسرے کا بھیجا نہیں آئے، تیسرے سال جب آپ اپنے بچے کی شادی کسی اور کی کریں گے آپ سوچ میں پڑ جائیں گے، یہ اس وقت بھی نہیں آئے، اس وقت میں نے نہیں ان کو دینا، انکار وقت کوئی نیا ہی بہانہ ہوتا ہے۔ تو یہ دین میں نا بہانے نہیں چلتے، بہانے سے انہیں جھوٹے نہیں، جو اردو والے بہانے نہیں کہہ رہی، اسی میں ہی تو دکھنا ہے اللہ کو، اللہ میں کر سکتی ہوں، اللہ میرے لیے یہ کام تو آسان کر دے۔ اگر کسی کو شدید مجبوری ہوتی تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، اپنی ضرورت یا مجبوری بیان کرتا تو اسے اجازت مل جاتی۔ اللہ کے نبی تو اتنا پیار کرنے والے تھے، وہ اتنے انڈرسٹینڈنگ تھے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ آپ نہیں جا سکتی؟ یاد رکھیے جب آپ سچے ہوتے ہیں نا تو نہ اللہ اور اپنے وقت کے نبی، اور آج بھی جو اچھے لیڈر، جو آپ کے اچھے مینٹورز ہوتے ہیں، وہ کبھی آپ کو منع نہیں کریں گے، نہیں بالکل فوراً جائیے، اٹھیے جلدی جائیے۔ اسی لیے میں نے آپ سب کو بھی ایک دن کہا تھا نا، اگر کسی کو باہر کوئی لینے آ جائے فوراً چلے جائیے۔ انتہائی برا لگتا ہے مجھے، اور وہ بھی یہاں تو میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے ہمارے بھائیوں کو، شوہر ہیں یا بھائی آتے ہوں گے، یعنی ڈرائیور نہیں ہے نا، آتے بھی آپ گاڑیوں میں اور چھوڑتے بھی آپ کے گھر کے مرد ہی ہیں نا، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی، کسی کا شوہر، ایک سیکنڈ ان کو روکے، یہ آپ کو مل جائے گا یوٹیوب سے سن لے، جا کے وہاں مل جائے گا آپ کو۔ لیکن مردوں کو کبھی نہ تنگ کرے، آپ کو اپنا رویہ دکھانا ہے ان کو کہ میں قرآن پڑھ کے چینج ہو رہی ہوں۔ تو اللہ کے نبی اجازت دے دیتے تھے۔ جابر اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی مجھے ایک ضروری کام سے گھر جانا ہے، میں اجازت چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا بھی نہیں، کہا جائیے۔ دیکھیے صحابہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، آج بھی لیڈر کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے ساتھی جھوٹے نہیں ہیں،
یہ بہانے خور نہیں ہے۔ آپ نے کہا چاہیے۔ جابر اپنے گھر گئے، اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کی جو حالت دیکھی ہے اس پر میں صبر نہیں کر پایا، نہ جانے کتنے دنوں سے آپ نے کچھ نہیں کھایا۔ اب تو یہ جملے کبھی نہ بول سکتے نہ سن سکتے نا، لیکن وہاں یہ ریالٹی تھی۔ اچھا ہم کام کر رہے ہیں اور ساتھ کھاتے رہے، سنیکنگ ہوتی رہے، چٹ چٹ، چلو چائے پیئیں، چلو اب کھانا کھائیں، تو موڈ بھی اچھے رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں لوگ۔ لیکن 3 دن کے فاقے اور اتنے جوش سے رضیہ شعر پڑھ کے کام کو انجوائے کرنا، یہ صرف ایمان کی طاقت سے ہوتا ہے۔ جسم میں تو بی پی بھی لو، آپ کی شوگر بھی لو، ان کی نہیں تھی یہ کیفیت کہ چھوٹی سی بات پہ میں ڈاکٹر کو دیکھ کے آؤں۔ معاف کیجیے کسی ڈاکٹر سے، معذرت سے، میں ڈاکٹروں کے خلاف نہیں ہوں، مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں ڈاکٹرز، اور شاید میں قرآن ٹیچر نہ ہوتی تو میں بھی ڈاکٹر ہی ہوتی، جو کبھی ایک وقت میں پیشن تھا میرا بھی۔ لیکن میں ایک بات کر رہی ہوں، آج ہم بہت نازک مزاج ہو گئے ہیں، ذرا سی آواز چلتی ہے ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ذرا سا ہمارا ماحول بدل جاتا ہے، کہیں جگہ سے ایک سے دوسری جگہ آتے ہیں، ہم کہیں سفر کر لیتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ صحابہ اور نبی سخت جانتے ہیں اسلام کو نا، آئرن نروز والے چاہیے ہوتے ہیں۔ ہاں کچھ آخری کور میں تو چھوٹے چھوٹے بھی چلیں گے، 1 گھنٹہ لگا دیں ہفتے میں، فائن، کوئی مہینے میں 1 گھنٹہ لگا دے، کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا جان سے مال لگا دے، اس فائن، ان کی بھی قدر ہے۔ لیکن جو فرسٹ کور ہے نا، جو بنیاد ہے، وہ سخت لوگ چاہیے ہوتے ہیں۔ شیشے کی بنیادیں لگا دیتے تو یہ بلڈنگ 3 4 منزلہ چلتی کبھی بھی نہ چلتی۔ تو جابر محبت اور جذبوں سے اپنی بیوی کو بتا رہے ہیں کہ میں نے نبی کے پیٹ پہ پتھر بندھا دیکھا ہے۔ آج ہم پیٹوں پہ بیلٹیں باندھتے ہیں کبھی کبھی تاکہ ذرا پیٹ اندر چلا جائے، اور وہاں کون سی کوئی ریل پیل تھی، کہنے لگے بیگم بتاؤ گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ آپ ذرا امیجن کیجیے اس ماحول کو جدھر سے اس دین کے دفاع نہیں ہوا اور جنگیں لڑی۔ آج ہم روتے رہتے ہیں مسلم ریسورسز ہی کوئی نہیں، ہمارے پاس ویپنز نہیں ہے، ہمارے پاس F-16 نہیں ہے، ہم اٹامک انرجی نہیں ہے، ہم آج سب کچھ نہیں ہے، تو کیسے ہے ہماری؟ سخت جان نہیں رہے، دنیا میں پڑ گئے، کھانے پینے میں پڑ گئے۔ وہ جو لفظ ہے نا اقرا بسم ربی کا، اس لفظ کو ہم نے کیا بنا دیا؟ کھاؤ، کلو، کل، وشرب، کھاؤ پیو، فن، مزہ، موج، الا ماشاءاللہ۔ اب بیوی کا کردار دیکھیے، کہنے لگی ہاں گھر میں تھوڑے سے جو بارلے سیڈز اور ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے جسے ذبح کر کے اس کا گوشت پکا لیتے ہیں۔ جابر نے جا کر بکری کے بچے کو ذبح کیا، بیوی نے جلدی سے جو چکی میں ڈال کر پیسنا شروع کیا، جب آٹا بن گیا تو اس نے آٹا گوندھا۔ جابر اور ان کی اہلیہ نے گوشت کو صاف کر کے ہانڈی میں ڈالا، چولہے میں آگ جلا کر پکنے کے لیے رکھ دیا۔ آٹا گوندا جا چکا تھا، ابھی اس خیال سے روٹیاں پکانی شروع نہ کی کہ جب اللہ کے نبی تشریف لائیں گے تو گرم روٹی دیں گے، اور یاد رکھیں اس دور میں روٹی ایک لگژری ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی نے کبھی سفید آٹے کی روٹی نہیں کھائی، 2 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، کھجوروں سے گزارا کرتے تھے۔ آج ہم کھجور کھا کے کہتے ہیں آج افطاری میں کچھ نہیں ہے، تو یہ 4 قسم کی جو کھجوریں آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ کھانا نہیں، نہیں نہیں، ہاں صرف کھجور کھا کے آپ نماز پڑھنے چلے جائیں گے؟ کیا بات ہے ہماری، ہم جیسا بھی کیا شاہ خرچ کوئی ہوگا۔ خیر، جابر کی اہلیہ نے بڑی محبت سے کھانا پکایا۔ اللہ کے نبی گھر پر تشریف لانے والے ہیں، یہ ایک چھوٹا آنر تھا آپ کے لیے۔ خیر، گھر صاف ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے، جو بھی آپ کی زبان میں میری میں۔ جابر واپس آئے، خندق کی طرف آئے، اللہ کے نبی کے پاس آ کر چپکے سے کان میں کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے تھوڑا سا کھانا گھر میں تیار کیا ہے، آپ اپنے ساتھ 2 لوگوں کو لے لیں اور میرے گھر کو عزت بخشیے، کیونکہ وہ کھانا صرف 2 یا 3 لوگوں کا تھا۔ آپ نے پوچھا وہ کھانا کتنا ہے، تو میں نے بتا دیا کہ تھوڑا سا ہے۔ آپ نے فرمایا کثیرن طیبن، بہت ہے اور بہت عمدہ ہے۔ اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھیے، آپ نے اس دعوت کو نہ صرف یہ کہ قبول کیا بلکہ اکیلے قبول نہیں کیا کہ اچھا ذرا خبر نہ، ہم چپکے سے نکلتے ہیں، خبر نہ ہونے دینا ان کو ورنہ یہ بھی آ جائیں گے پیچھے۔ نہ ہی چند ساتھیوں کو لیا بلکہ آپ نے وہاں کھڑے ہو کر اعلان کیا او خندق والو قومو، اٹھو کھڑے ہو جاؤ، جابر کے گھر چلو، اس نے تمہاری دعوت کی ہے۔ کیا بات ہے، یا اہل الخندقی ان جابرن قد صنع لکم سورا فخی حل بکم، اہل خندق جابر بن عبداللہ نے تمہارے لیے کھانا پکایا، اور ان کے گھر چلے۔ اب سنیے جابر کا کیا حال ہوگا۔ جابر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کی زبان سے جب دعوت کا عام اعلان سن لیا تو میں تو پریشان ہو گیا،
گھر میں کھانا تو 3-4 افراد کا ہوگا، مگر اہل خندق کی تعداد تو 1000 ہے، 1000 لوگ، یہ تو پوری برات کے ولیمے کا کھانا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہاں نبی ایک قائد ہونے کے ناطے، جس کی قیادت میں لوگ اتنے شوق سے کام کر رہے ہیں اور دوسروں کو کھانا کھلانے والے کے روپ میں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کھاتے نہیں تھے، کھلاتے تھے۔ آج ہم بدنام ہو گئے دین کے نام پہ کہ دین والے کھاتے بہت ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی خود نہیں کھاتے تھے، کھلاتے تھے۔ اگر لوگوں کے پیٹ پر پتھر بندھے ہیں تو قائد اعلیٰ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اب صحابہ کے لیے سوچیے یہ خبر کیا تھی، 3-3 4-4 دن کے بھوکے، اور پہلے بھی کھجوریں کھائی ہوں گی، اور جب دعوت کا لفظ ہو تو سوچیے، فوراً اٹھے، صفیں بنائیں اور جابر کے گھر کی طرف چل پڑے۔ آپ تو جابر وہ تقریباً کہتے ہیں نا بھاگتے ہوئے لشکر سے پہلے ہی اپنے گھر پہنچ گیا۔ آپ سوچیں نا، آپ اپنے اور اپنے میاں صاحب کے آپس کے ڈائلاگ کو، آپ کے میاں صاحب کی جرت کہ وہ اپنے کسی دوست کو بلا لیں، اور وہ دعوت بیگم آج 2 لوگوں کو بلا رہا ہوں گھر پہ، کھانا بنا دو گی؟ پھر جو آپ کے سارے جسم کے آرگنز کے درد جاگنے ہیں، آپ ایسی نہیں ہیں۔ یہ میں گواہی دینے کو تیار ہوں، ہماری ماشاءاللہ دیسی بہنیں تو بالکل ایسی نہیں ہیں، کہیں کی بھی ہوں، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگ جتنے شوق سے کھاتے کھلاتے پکاتے ہیں، اتنے شوق سے پتہ نہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں۔ لیکن کو فکر کیا تھی کہ بیگم تو 3 لوگوں کا کھانا بنا رہی ہے، ادھر 1000 آ رہے ہیں، کوئی ریشو ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ خیر بھاگ کے گھر گئے۔ اب وہ بیوی تو بہت خوشی سے تیار تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آ رہے ہیں۔ جا کے انہوں نے کہا کہ میں نے تو 2-3 لوگوں کو بلایا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے سارے لشکر کو دعوت دے دی ہے۔ اب اچھا یہاں سے مسئلہ اخذ نہ کریں، لیکن جابر کی بیوی کا جواب سنیے، بہت سمجھدار زیرک خاتون تھی، اللہ مجھے اور آپ کو بھی کر دے۔ نہیں کہنا آمین؟ آمین۔ کہنے لگی، آپ کس لیے پریشان ہو رہے ہیں؟ اللہ و رسولہ عالم۔ کیا آپ نے اللہ کے نبی کو بتا دیا تھا کہ کھانا 2-3 لوگوں کا ہی ہے؟ کہا یہ بتا دیتا، کہیں گے پھر فکر نہ کریں، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ اللہ کے رسول کو خوب پتہ ہے کہ ان حالات میں کیا کرنا ہے، کس طرح آنا ہے، کس کو نہیں آنا، یہ ہے وہ ہے۔ خیر آگے سنیے، اللہ کے نبی نے جب جابر کو پہلے جاتا دیکھا نا تو کہا، بات سنو جابر، اپنی بیوی سے کہنا کہ جب تک میں نہ آؤں تو ہانڈی چولہے سے نہ اتارنا اور روٹی بھی تنور سے نہ نکالنا۔ خیر جب اللہ کے نبی گئے، گوشت والی ہانڈی تیار تھی، آپ نے بسم اللہ پڑھی اور لوگوں سے کہا، ادخلوا ولا تغادتوا، لوگوں دھکم پیل سے بچتے ہوئے اندر آ جاؤ۔ اللہ کے نبی روٹیاں اتار کر ان پر گوشت رکھ کر لوگوں کو دینے لگے، ون بائی ون۔ حرم میں تو آپ کو ایسے بڑے منظر دکھتے ہیں نا افطاری کے وقت پہ، کیسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم سے کوئی لے لے۔ چلیے اللہ نے اگر موقع دی، لے لینا چاہیے، بری بات نہیں ہے، وہ ثواب کے لیے دے رہے تو لے لیا کریں، لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ کے لیے کوئی زیادہ ہے تو کوئی رستے میں آتے جاتے جس کے پاس نہیں اس کو دے دیجیے۔ جابر سے فرمایا 10-10 آدمیوں کو بھیجتے جاؤ، وہ آئیں اور کھانا لیتے جائیں، جب ہانڈی اور تنور سے کچھ لیتے پھر اس کو ڈھانپ دیتے۔ لوگ آتے رہے، کھاتے رہے، آپ کھانا بانٹتے رہے، لوگ سیر ہو کر کھا چکے۔ آپ اللہ کے نبی کے اخلاق کی بلندی اور عظمت کو دیکھیے کہ آپ نے خود پہلے نہیں کھایا۔ ہم کہتے ہیں نہیں پہلے آپ کھا لیجئے پھر ہوں گے، پھر کیوں؟ یہ تو بیچارے پہلے کے آ کے بیٹھے، ان کو لگائیے آگے، نہیں پہلے آپ آئیے۔ اچھے نہیں لگتے یہ جملے مجھے بھی، کبھی کہتے ہیں نا کوئی دعوت میں، آپ شروع کریں، آپ بسم اللہ کریں، میں کہتی کیوں؟ میں جب آئی تھی یہ لوگ تو پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ میں سے سب سے پہلے کون آیا تھا؟ چلیے اٹھیے آپ پہلے کھانا لیں۔ میں یہ جملے بولتی ہوں، کبھی موقع ہو نا سب تو میں کہتی ہوں کہ یہ کیا بات ہے کہ پہلے پڑھانے والی ہی کھائے۔ اگر آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ یہ کھا لیں گے تو برکت ہو جائے گی تو آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ آپ خیر آپ نے نہیں کھایا۔ آپ نے کب کھایا؟ جب پورے لشکر نے کھانا کھا لیا، 1000 فوجیوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، پھر آپ نے جابر سے کہا، یا جابرو الآن بقی اہل المدینہ، اب اہل مدینہ طیبہ ہی باقی رہ گئے ہیں، یعنی جو خندق کھود رہے تھے وہ تو کھا چکے، اب جو شہر کے باقی لوگ ہیں وہ رہ گئے ہیں، تم کھانا کھا چکو تو باقی کھانا اپنے ہمسایوں اور مدینہ میں رہنے والوں کو تقسیم کر دینا۔ یہ برکتیں تھی میرے پیارے نبی کی، بولیے اللہم صلی علی محمد۔ ہمارا دل تنگ ہونے لگتا ہے، نہیں زیادہ لوگوں کو نہیں بلانا، کھانا کم ہو جائے گا، جگہ کم ہو جائے گی، کبھی بھی جگہ کم نہیں ہوتی۔ فوڈ آف 2 people is enough for 3 people۔
2 لوگوں کا کھانا 3 لوگوں کے لیے کافی ہے، اور ہمارا دیسی کھانا تو 2 لوگوں کا پکائیں تو 10 لوگوں کے لیے کافی ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کھلا روٹی سالن چاول ہے، ٹھیک ہے برگر اور ایسی چیزیں تو پریڈ ہوتی ہیں نا، لیکن یاد رکھیے دل کھولے کے ساتھ کھلائیں، کبھی بھی کمی نہیں ہوتی۔ پھر واقعی جابر کہتے ہیں کہ میں نے یہ روٹیاں اور گوشت اپنے ہمسایوں اور اہل شہر میں تقسیم کیا، پھر ختم ہوا۔ واللہ ما امسنی بیت فی المدینۃ الا وفیہ اللحم والشعیر من ذاک اللحم والشعیر، اللہ کی قسم رات تک مدینہ طیبہ میں کوئی ایسا گھرانہ باقی نہ تھا جس میں اس گوشت اور جو کی روٹی سے حصہ نہ پہنچا ہو۔ آپ کو کسی کو شادی کا منظر نہیں یاد آ رہا؟ جب کھانا بچ جاتا ہے تو پھر گلی محلے کو بیچتے تھے نا، اب تو ہالس میں شادیاں ہونے لگی نا، پہلے گھروں کو ہی دے کے پکتی تھی، پھر ساری گلی محلے میں کھانا بٹتا تھا کہ جاؤ یہ دیو، جابر کے ساتھ یہ ہوا۔ تو آپ کو یہاں سے پیارے نبی کا کیا کردار سمجھ آیا؟ ایک تو معجزہ ہے یہ نبی کا، دوسری بات آپ کا اخلاق، کہ آپ اپنے ساتھیوں سے کتنی محبت اور پیار کرتے تھے اور ان کی تکالیف کو کس شدت سے محسوس کرتے تھے۔ تو آپ کے میرے لیے یہ واقعہ ایک مثال ہے۔